ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ ڈیل، ڈھیل یا کسی نرمی کی تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ حکومت جو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی کو بار بار کسی ڈیل سے تعبیر دے رہی تھی، اسی حکومت نے ایف آئی اے کے ذریعے آج بشرا بی بی کی رہائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی خاموشی کو بھی کسی ڈیل سے جوڑا جا رہا تھا، لیکن آج ان سے ملاقات کرنے والے بہت سے رہنماؤں بشمول وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بیانات نے بھی ڈیل کے تاثر کی نفی کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور دیگر قائدین نے ملاقات کے بعد یہ واضح کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے روا رکھا جانے والا رویہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ علی امین گنڈاپور نے تو 9 نومبر کو سوابی میں ایک جلسہ کرنے اور اس میں فیصلہ کن احتجاج کی فائنل کال دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار وہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا، جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن، یہ جو فارم 47 کی بینڈیڈ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے۔ اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ سوابی کے مقام کے پلان دینا ہے، اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں۔ 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں، 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں۔ دوسری جانب آج عدلیہ کے محاذ پر بھی کافی تبدیلیاں اور خبریں زیر گردش ہیں۔ ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں پیش رفت ہو گئی ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے پارلیمنٹیرینز کے نام سپریم کورٹ کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ان نامزدگیوں کے بعد جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 5 تاریخ بروز منگل کو طلب کر لیا ہے، جس میں آئینی بینچ کے ججز اور اس کے سربراہ کا فیصلہ ہوگا۔ آئینی بینچ کی تشکیل اپنی جگہ، لیکن سپریم کورٹ اور صوبائی ہائی کورٹ میں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عدالتی محاذ پر اگلے ہفتے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری جانب میاں نواز شریف نے پھر سے ایک لمبے وقفے کے بعد آج اپنی خاموشی توڑی ہے، لیکن حسب روایت انہوں نے پھر سے پرانی باتیں دہرائیں اور 2017 کے اپنے سنہری دور کی یادوں کو تازہ کیا۔ البتہ اب ان کی گفتگو میں یہ انکشاف ضرور ہوا کہ مریم نواز پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی لے رہی ہیں اور ایئر پنجاب کے نام سے ایک صوبائی سروس چلانے کی خواہش مند ہیں۔ اسی طرح کے پی حکومت نے بھی پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی اتنی کم کیوں لگی، سیاسی عدم استحکام کے دوران حکومت قانون سازی میں اتنی عجلت کیوں دکھا رہی ہے، حکومت کو سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت کیوں ہے، اور ڈوبتے کو تنکے کا اور پی ٹی آئی کو ٹرمپ کا سہارا کس قدر فائدہ پہنچائے گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان قائرہ صاحب۔ بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت پچھلے 1-2 ماہ سے بہت قانون سازیاں جلد بازی میں کر رہی ہے، 1-2-3 بلز لا کر انہیں منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور اپوزیشن کو اعتراض ہے کہ انہیں سرے سے ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی تجاویز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ بھی ہے۔ کیا کہیں گے آپ سر؟ دیکھیے، جلد بازی والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پہ 2-2.25 مہینے جماعتوں کے اندر مباحثہ رہا، آپ بھی بحث کرتے رہے، ایک ڈرافٹ آیا، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا، اور اس پہ 6 مہینے لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ جتنی بحث اس کے لیے ضروری تھی وہ کی گئی، اور جو لیجسلیشن ابھی گورنمنٹ نے پیش کرنی ہوتی ہے وہ لیجسلیشن جب ایوان میں پیش ہوتی ہے تبھی اپوزیشن کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، پھر وہ کمیٹیوں میں جاتی ہے، کمیٹیوں میں جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تو وہ اپنے پروسیس کے تحت چلتی ہے۔ اور اگر کبھی ارجنسی ہوتی ہے، جس طرح اس وقت ارجنسی ہے کہ سپریم کی تعداد بڑھانے کی جلدی کیوں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے آئینی بینچز بنانے ہیں، کیونکہ اب سپریم کورٹ کا نارمل جو پروسیجر ہے اس میں کے لیے آئینی بینچ بننا ہے، تو آئینی بینچ کے لیے ججز کا تقرر ہونا ہے، تو جلدی تو ہے۔ اپوزیشن پہ بحث کرنا چاہے ممکن نہیں، لہذا ایسی اندر ہی یہ رستہ رکھا جاتا ہے جو
कमेटियों का जो है बाकी चीजों को ऑफ कर देते हैं। ये अर्जेंसी में साथी का कार्य रखा गया है, उसी के तहत उन्होंने ये अडॉप्ट किया है। खुद खान साहब के अपने दौर में इतराज करता रहा कि एक दफा चंद मिनट के अंदर उन्होंने कोई 30 या 28 कानून पास कर लिए थे। तो कानून साजी बात औक़ात जल्दी में की जाती है। बेहतर होता है कि कानून साजी के ऊपर बहस हो, प्रॉपर कमेटी सिस्टम में जाए, लेकिन जल्दी में आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है, रास्ता रखता है कि अगर जल्दबाजी में कोई कानून पास करना है, जल्दी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, वो मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। सर, बढ़ती दहशतगर्दी की वजह से आपको लगता है इंसदाद दहशतगर्दी का जो बिल है उसमें तब्दीली की जा रही है, और इससे पहले भी कानून नाफिज करने वालों को इजाज़त दी गई थी कि शक की बुनियाद पर आप किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं, और अब वो मुद्दत बढ़ा दी गई है, और शायद ये वही शिके थी जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने काला नाग कहकर कहा था, लेकिन अब आईनी तरमीम से जो शिके निकाल दी गई थी उन्हीं को शामिल अब किया जा रहा है। आपको नहीं लगता मौलाना भी नाराज होंगे और उनका एतमाद आगे मुस्तकबिल में कम हो जाएगा दोबारा निगोशिएशंस किसी भी किस्म की हुई तो? देखिए ना, कानून साजी तो सबॉर्डिनेशन है आइन की। ये शिके जो आइन में के लिए आ रही है, ये शिके तो पहले डिबेट ही नहीं हुई, क्योंकि वहां तो कानून साजी का इशू था नहीं, वहां तो आइन साजी का इशू था। आइन के अंदर जो तरमीम थी वो और थी, या और है। हम मौलाना को कभी नाराज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो कानून बनेगा जो मौलाना चाहेंगे। 2/3 अक्सरियत में बिलाशुबा उनकी राय शामिल की गई, उनकी राय के मुताबिक चीजों को अमेंड कर लिया गया। अब अगर सिंपल लेजिस्लेशन है तो कोशिश तो हुकूमत की होती है कि अपोजिशन की सारी जमातें उस पर ऑन बोर्ड हो जाए और यूनानिमसली बिल पास हो जाए, लेकिन नहीं होते तो फिर उसके लिए रास्ता मौजूद है, वर्ड अप कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। और एक वक्त तक सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो फैसला किया गया है उस पे ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ का मेजर कंसर्न ये है कि हुकूमत अपने मकासद के लिए या किसी खास मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां कर रही है, हालांकि लॉयर कोर्ट्स में जजेस की बहुत सारी असामियां खाली हैं, वहां इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वहां भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लोअर कोर्ट में बहुत सारे जजेस रखे गए हैं, लेकिन और रखे जाने चाहिए अगर है जरूरत तो। वो सूबाई हुकूमतों का काम है, वो सूबों के पास है ना वो काम, वो करें, वो हाई कोर्टों की सबऑर्डिनेशन में करें। चीफ असेंबली काम है, वफाकी हुकूमत और वफाकी असेंबली ने तो सूबा कर रही है। अपोजिशन का अपनी जगह एतराज, वो तो हर बात पे एतराज करेंगे ना, वो अपनी जगह रहे, लेकिन अब एक आइन बन गया है, उसको अपोजिशन नहीं मानती, आप नहीं मानती, मैं हुकूमत वक्त ने अब उसी आइन के तहत चलना है, और उस आइन में एक बेंच बनना है, उस बेंच के लिए जजेस रखे जाने हैं, और जजेस रख के अल्टीमेटली उनको फैसला करना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, जो हमारा जो कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि कौन जज होगा कौन नहीं। उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे भी हैं। वो कौन सा हुकूमत अपनी मर्जी से जजेस ला रही है? बिल्कुल ठीक। अमेरिकी कांग्रेस के एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, उसके साथ 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे सीनियर मोस्ट, उसमें 2 हाई कोर्टों के जज साहबान होंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे, इसी तरह अटॉर्नी जनरल होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 बंदे अपोजिशन से, 2 बंदे हुकूमत से, सेनेट और कौमी असेंबली से आएंगे। तो ये कौन सा मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी? जजेस एक तरफ खड़े हैं और उसमें कमीशन फैसला करेगा कि कौन जज होंगे कौन नहीं होंगे। बिल्कुल सही। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि 27वीं आईनी तरमीम हो? क्योंकि हुकूमत का मौकिफ तो ये है कि चूंकि उन्होंने MQM से वादा किया है बल्दियाती चेंजेस को लेकर, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, तो वो तो तरमीम करने के लिए सीरियस है। पीपल्स पार्टी ने किससे वादे किए हैं जो वो चाहती है कि 27वीं तरमीम हो जाए? वादे पीपल्स पार्टी के तो अपने बहुत सारे वादे अभी पेंडिंग है। हमने जो 18वीं तरमीम के वक्त कोशिश की थी, उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे। इस तरमीम में सारी बातें तो हमारी फुलफिल नहीं हो गई। हम तो कह रहे थे कि आईनी अदालत बननी चाहिए, अभी आईनी बेंच बना है, कल हमारा मौका मिला तो हम आईनी अदालत की तरफ जाएंगे। देखिए, ये तो वक्त पे सूट करता है ना, सूटेबिलिटी की बात है, आपके पास क्या सूरत हाल है। तो अगर 27वीं तरमीम का कोई अंदिया गवर्नमेंट देती है, वो बहस हो जाएगी, लेकिन तरमीम होना कौन सा अचंभे वाली बात है? मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। हाँ,
جب وہ ڈبیٹ آئے گی, جب حکومت اس بات کو کھولے گی تو دیکھ لیں گے کہ وہ قوم و ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے. اگر اچھا ہوا تو پاس کر لیں گے, نہ ہوا تو میری جماعت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب, یو ہیو این ایکسٹینسو ایکسپیرینس, اور آپ نے دیکھا ہے یہ پی آئی اے کے ادارے کے حوالے سے یا پھر جتنے بھی قومی ادارے خسارے میں چلتے رہے ہیں, ورکنگ بھی دیکھی ہے. پی آئی اے کی نچکاری کے لیے $7.4 ملین میں فرم ہائر کی گئی, میڈیا کیمپین پر مبینہ طور پر 1 کروڑ روپے خرچ کیے گئے, لیکن حاصل وصول بالکل صفر رہا, بلکہ الٹا ہمارا مذاق اس پہ بنا. آج کے پی حکومت نے پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. آج نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم نواز بھی اس کو خرید کے ایئر پنجاب کے طور پہ چلانا چاہتی ہیں. تو کیا 2 صوبائی حکومتیں انہوں نے دلچسپی ظاہر کر دی, کیا تیسری سندھ حکومت کو بھی کوئی دلچسپی ہے اس میں, اور کیا یہی حل رہ گیا اس کا؟ دیکھیے, کے پی حکومت ایک طرف تو گلے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے گرانٹ نہیں آ رہے, اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی وہ ایئر لائن خریدنے کو کچھ ہونے چاہیے. وہ جو کام ان کا کرنے والا ہے وہ کریں, وہ تو ان سے ہو نہیں رہا. وہ ایئر لائن چلانے چلے ہیں. ایئر لائن کو چلانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا, یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا, یا اس کی شیئر پرائیویٹائز کرنے کا, کہ اس میں جو ایکسپیرینس پارٹیاں ہیں وہ اس میں آئیں. لیکن بنیادی طور پہ جو پہلا فیز آیا ہے اس کے ایکشن کا, وہ ذرا نان سیریس گیا ہے. جو لوگ اس کام میں شامل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے, اور جو انویسٹر ہے اس کی کیا تحفظات ہیں, تاکہ اس کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کر کے آگے بڑھایا جا سکے. باقی یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے, اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتوں کو نہیں بلکہ تجربہ کار لوگوں کو یہ ایئر لائن چلانی چاہیے. بالکل صحیح. سر, پی ٹی آئی حال میں 2 طرح کی باتیں کر رہی ہے. ایک تو کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوائے گا. دوسرا پھر الزام لگا رہی ہے کہ اس بار جو احتجاج وہ کریں گے وہ فل اینڈ فائنل ہوگا اور سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. اور یاد رہے یہ وہی امریکہ ہے جس پر سازشوں کا الزام بھی لگاتا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. علی امین صاحب کے بڑکے لگاتے رہتے ہیں. یہ سیاست میں ذرا گرمی اپنے کارکنوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ بڑکے چلتی رہتی ہے. کچھ اس طرح کے لوگ جن کے پاس اور کوئی کام کی بات نہیں ہوتی, وہ بڑکے مار کے دوسرے کو گالیاں والیاں دے کے اپنا وقت چلاتے ہیں. رہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو پہلے تو خان صاحب اور ان کی جماعت کہتے تھے کہ ڈونلڈ لو نے ہماری حکومت گرا دی ہے اور امریکہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اب ایک ڈونلڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو ہماری حکومت بھیجی تھی, غلط کیا تھا, اب ڈونلڈ لو آئے گا تو ہمیں باہر نکالے گا اور حکومت محمد لے کے دے گا. تو یہ کیا ہوا, میٹھا آپا کڑوا تھو کسی ایک پالیسی پہ کھڑے ہوں. بالکل صحیح. اور قاہرہ صاحب, بشرا بی بی کی جو رہائی ہے اور بانی تحریک انصاف کی جو خاموشی ہے اور پھر ڈیل کی جو افواہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی باہر آئیں, کیونکہ آج ان کی ضمانت سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی ہے؟ دیکھیے, ڈیل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جی اس بندے نے یا اس پارٹی نے حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے, کوئی اندر کھاتے کوئی گل بات طے ہو گئی ہے, اور لہٰذا اب ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے. تو وہ ریلیز اگر تو عدالتوں نے حکومت کے کہنے پہ کیا ہے تو پھر تو اس کو آگے بحث کر لیتے ہیں کہ ہاں اس پہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو بیل دے رہی ہے اور اس بیل کے نتیجے میں وہ رہا ہوئی ہے, تو پھر اس کو ڈیل کہنا بنیادی طور پہ اس عدالت کی توہین ہے. کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے, جو عدالت ہے اس نے حکومت کی بات مانی ہے اور ان کو بیل دے دی. بالکل صحیح. اور قاہرہ صاحب, ایک آخری سوال. امریکی کانگریس کے 62 اراکین کے خط کے رد عمل میں حکومتی 162 اراکین نے بھی ایک خط لکھا ہے. آپ کو لگتا ہے امریکہ پر کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے؟ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ نے مل کر خط لکھا, یہاں پر صرف حکومتی اراکین نے خط لکھا. کوئی فرق نہیں آئے گا جی. یہ جو پارلیمنٹ کے ممبران خط لکھتے ہیں, نہ ان کی حکومت کے لیے بائنڈنگ ہے نہ ہماری حکومت کے لیے بائنڈنگ ہے. یہ ذرا محلے میں شوشا کے لیے ہیں اس طرح کے خطوط. یہ ذرا سوچا 4 دن اس میں مباحثہ رہے گا, لوگوں کو آسرا رہے گا. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سڑکیں باہر آئیں گے, سڑکیں چوک کر دیں گے, پاکستان بند کر دیں گے, اور اتنا عوامی دباؤ بڑھائیں گے کہ حکومت لمبی پڑ جائے گی. اب وہاں سے کام گیا, بدوں اور گالیوں سے بھی کام آگے چلا گیا. اب یہ خیال ہے کہ امریکی سرکار جو ہے وہی کچھ کرے تو کرے. تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکی سرکار کچھ نہیں کیا کرتی, پاکستان کے عوام نے ہی کچھ کرنا ہے. آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے اپنے رویے درست کر کے پالیٹکس کو آگے بڑھائیں.
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। देखते हैं पीटीआई का ये एहतजाज कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होगा या नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आज फैसल चौधरी साहब की दोबारा तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वो फिर से उसी जोश खिताबत में दिखाई दिए। क्या तमाम मामलात उनके दुरुस्त सिमत में जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और जो सलमान अख्तर राजा और उनके दरमियान जो खलिश थी वो क्या दूर हो चुकी है? जी, अपैरेंटली यही बताया, तो फैसल ने बताया, यही बताया कि खान साहब ने उस दिन जो है वो उनकी मसला बुला करा दी थी। क्या खलिश क्या होना है, कौन सी पर्सनल लड़ाई थोड़ी। बिल्कुल ठीक। और तहरीक इंसाफ दोबारा से जो एहतजाजी मोड में जा रही है और फिर बयानात ऐसे आ रहे हैं कि सर पर कफर बांध के निकला जाएगा, आपको लगता है अभी जितनी भी पिछली भी एहतजाजी तहरीक पीटीआई की रही वो कोई इतनी दमदार तहरीक नहीं थी, तो इस बार कुछ अलग से तहरीक में हमें नजर आएगा? देखो, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है, फ्रैंकली, कि ये जो पहली तरीके थी उसमें जो कमियां कोताहियां रही हैं, अब पीटीआई की या जो सूबाई हुकूमत है या हमारे अली बिन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने क्या डिफरेंट क्या करना है कि ये तहरीक मुख्तलिफ होगी पिछली जो अभी रिसेंट एहतजाज हुए हैं उनसे, जिनके ऊपर जाहिर है कि काफी तनकीद भी हुई है। बट आई थिंक कि अगर आप एक सीरियस खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक शुरू होगी, और मेरे पर्सनल ख्याल में तो अलायंस पे तवज्जो पहले देनी चाहिए थी। अलायंस बने तो फिर एक तहरीक का बिल्कुल एक फ्लेवर और होगा, और अकेले तहरीक चलाने का टाइमिंग और होती है। बट लेट्स सी, आई होप कि इन्होंने क्या कॉन्टूर्स बनाए हैं, क्या अली जो है इस दफा निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें डिटेल्स नहीं पता कि कैसे वो तहरीक चला इसको लेके आएंगे, और क्या इसको वो आगे कैसे इसका कंक्लूजन क्या मतलब इन्होंने बनाया है। सो लेट्स सी, शायद अगले 4 दिन में हमें ये पता चले कि इसकी क्या है, एंड वी विल बी एबल टू नो कि कैसे ही आगे चलती है। बिल्कुल सही। और एक तरफ जो पीटीआई है वो तरमीम के खिलाफ अदालतों में है, हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त भी दायर कर दी है, दूसरी जानब आईनी बेंच के क़याम का जो डिजिटल कमीशन है उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। आपको नहीं लगता ये दो तरफा पॉलिसी है, एक पॉलिसी पर कायम नहीं रह सकती पीटीआई, दोनों ही अब हाम है? पहली बात तो ये कि पीटीआई ने तो अभी तक अमेंडमेंट चैलेंज नहीं की है। हामिद खान साहब ने जो चैलेंज किया है वो तो अपने कोई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो है वो चैलेंज किया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये एहतजाज में ये तो नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है आपने उसके अंदर जो है वो शिरकत नहीं करनी। मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये तमाम लोग जो थे ये फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहे हैं, लेकिन इन्होंने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। इन्होंने हर कमेटी जो अंग्रेजों ने बनाई उसमें शिरकत की, और रेजिस्टेंस देने के जो हर प्लेटफॉर्म है उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। सो आई डोंट थिंक सो ये कोई कंट्राडिक्शन है। आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेटजी, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो खैर आपको पता है कि मेरी पोजीशन तो ये थी कि जो चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें भी लाजमन पीटीआई को जाना चाहिए था, और उसमें ना जाके हमने एक्चुअली बड़ी गलती की। और ये अब जो कमेटी है इसमें जा रहे हैं, ये दुरुस्त फैसला है और इस पे ही कायम रहना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही होगी, हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरी हो। गंडापुर साहब तमाम उन अरकान का इस्तकबाल कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन का जो कि एहतजाज में गिरफ्तार हुए, और उन्हें 1 स्टेप प्रमोशन भी दी गई, 10,000 रुपये भी दिए गए। आपको नहीं लगता इन अनासर की इस तरह की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए कि गलत एग्जाम्पल सेट हो जब आपके पास एक सूबे की हुकूमत है? पीटीआई की तो जरूरत ही नहीं है सरकारी मुलाजमीन की। इतना इस वक्त पीटीआई का वर्कर इतना जो है वो पीटीआई के साथ है। सो सरकारी मुलाजमीन की या उनकी तो पीटीआई को तो कम से कम कोई जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, पता नहीं वो किस प्रोस्पेक्ट में क्या उसकी डिटेल्स है, क्या हुआ। एक तो मुझे ये पता है कि जो चीफ मिनिस्टर के काफिले में जो रेस्क्यू 1122 के लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जो आई थिंक बिल्कुल गलत बात थी। 1122 के लोगों को तो साथ होना ही चाहिए था चीफ मिनिस्टर के या
किसी हादसे की सूरत में। बाकी मुझे मुलाजमीन नहीं पता कि कौन से हैं, ये क्या किया गया। बिल्कुल सही। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस को बढ़ाना चाहती है, कानून भी जल्द पास हो जाएगा। ये वक्त की जरूरत है या हुकूमत वक्त की जरूरत है? ये तो लगता है ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये तो पीपल्स पार्टी ने पहले 18वीं तरमीम मंजूर की, जिसका ना सर था ना पैर था। उसके नतीजे में फेडरेशन जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। और अब हम सारे जो हैं वो पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून ये पहले हैं और पाकिस्तानी बाद में हैं, क्योंकि सारा जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपने एक वहां पे एक बना दिया है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, जिसका एक समझिए कि वो दारुल महाम है। हर चश्मा ही वहां से निकल रहा है। उसका दिल होता है किसी को फंड देता है, दिल होता है नहीं देता। उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो जाके कह दे कि फलाने को इतने पैसे दे दो, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाती है। द काइंड ऑफ मनी दैट हैज बीन डिवॉल्व्ड ऑन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इज क्रिमिनल। और उसके बाद जिस तरीके से फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया गया, वो उसके नतीजे में बहुत तबाही है। और जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एड कर रही है उसी पॉलिसी को जो 18वीं आईनी तरमीम में लाई गई थी, जिसका मकसद जो है वो फेडरेशन को कमजोर करना है। और अब ये जो आईनी बेंचेस बनाए जा रहे हैं इसके नतीजे में, और फिर वो कह रहे हैं कि सूबों की बुनियाद के ऊपर, दुनिया में कहाँ, मुझे एक और दुनिया में मिसाल दे दें जहां सुप्रीम कोर्ट की तश्कील जो है फेडरेशन में सूबों की बुनियाद के ऊपर हो रही है। ये तो बिल्कुल यू विल रिप फेडरेशन अपार्ट। और हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई इसकी फिक्र नहीं है, और नून लीग और ये सारी जमातें, पीपल्स पार्टी तो इसको लीड कर रही है। और ये बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट को पीआईए बनाना चाहते हैं ताकि हम इतने लोग इसमें भर्ती कर दें कि उसकी इदारे की वक़्त ही खत्म हो जाए, चीफ जस्टिस के ऑफिस की वक़्त ही खत्म हो जाए। सारी पॉलिसी जो इस वक्त है इनकी वो ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो हैसियत और अहमियत है हमारे आइन में वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए, चीफ जस्टिस के ऑफिस को तबाह बर्बाद दिया जाए। और इसके नतीजे में जो फेडरेशन है उसको शदीद खतरात लाक है। अब अल्लाह ही है कि कोई यहाँ पे बंदे अपनी नौकरियों से आगे भी सोचने की कोई थोड़ी सारी सलाहियत पैदा करे, अदरवाइज तो जो मसाइल है वो तो बड़े ज्यादा है। अच्छा फवाद साहब, कल पीआईए की बोली 10 अरब लगी जो कि बहुत ही कम थी, और पीआईए की हैसियत और जितना भी मामलात वहाँ पर ख़राब हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी काबीना का एक वक्त में हिस्सा रहे हैं। आज केपी हुकूमत ने पीआईए को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। मियां नवाज शरीफ ने भी कहा कि मरियम नवाज इसे खरीद के एयर पंजाब बनाना चाहती हैं। वफाकी हुकूमत जिस इदारे को नहीं चला सकी उसे केपी या पंजाब हुकूमत चला सकती है? I think these are more of a political stunts. इनकी कोई सीरियस अहमियत नहीं है। जाहिर है कि आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है, पहली बात तो ये है आप आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम में ये सहूलत नहीं है कि आप ये कहें कि एक फेडरल गवर्नमेंट उसको बेच देगी तो सूबाई हुकूमतें जो है वो ले लेंगी। जो अल्टीमेटली पैसा वही है, चाहे आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, तो आप इसका मतलब ये है कि कुछ ऐड नहीं हो रहा होगा। तो आईएमएफ इजाजत ही नहीं देगा इस किस्म के किसी वेंचर की। बट जिस तरह से वो पहला जो बिडर है उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए फैसला किया कि हम ऐसी बॉन्डी बोली दें, इसी तरीके से इन्होंने भी फैसला किया है कि हम भी अपनी तरह खबरों के लिए जो है ये इस किस्म की बात कर दें। बट ऑब्वियसली ये एक आई थिंक इट्स अ नॉन सीरियस थिंग। और ये कोई बेचने के ऊपर आपने $7.5 मिलियन की जो फवाद हसन फवाद जो है उन्होंने ये सारा बिडर किया, सब कुछ किया इतनी जल्दी में, आपने सब कुछ ये बनाया। और बिडर जो है वो आके कह रहा है कि आप इस तरह क्यों नहीं करते कि 10 अरब की मेरे से प्लॉट ही जो है एडजस्ट कर लें। आई मीन इन्होंने तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री हैज बीन टर्न्ड इनटू अ जोक, एंड आई डाउट क्या इसके बाद कोई भी उनकी किसी भी बात को सीरियस लिया जाएगा। एंड दिस शोज कि इस वक्त जो पूरी हुकूमत है वो किस अंदाज में चलाई जा रही है। ये जो पीआईए की जो एक बिडिंग का फिएस्को है ये आपको बताता है कि इस वक्त किस कदर आई वुड से कि एक पूरी हुकूमत गैर संजीदा है। इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से स्पीच की और चाइना के एम्बेसडर जो है उसके ऊपर ऑफेंड हुआ,
اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کا معاملہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ آنے والی پریس ریلیزز دیکھیں. آئی مین آپ خود بھی آپ کو بور ہو گئے ہوں گے یہ باتیں سن کے کہ وہ گئے ہیں, MOU سائن ہو گیا ہے اور اتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے یہاں پہ کرنے کا. آئی مین یہ حکومت کا جو ایک نان سیریسنس کی ایک سمجھیے انتہا ہے, اس کے اوپر یہ حکومت پہنچی ہوئی ہے اور پاکستان تو روز بروز نیچے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا آج بلومبرگ کی رپورٹ آپ دیکھیے جس میں بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو ہیومن ریسورس کرائسس ہے پاکستان میں وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ پاکستان از ایٹ اے پوائنٹ ویئر ایوری ون جس کے پاس تھوڑا سی بھی عقل اور دماغ ہے وہ اس کو بڑا فکر مند ہونا چاہیے. اور مجھے حکومت میں تو کوئی فکر نظر نہیں آتی ہے لیکن بارہ جو ہم لوگ ہیں ہمیں تو فکر کرنی چاہیے. اچھا فواد صاحب, آپ چونکہ نون لیگ سے کافی فرنٹ پہ آ کے ان کے ساتھ مقدمے لڑتے رہے ہیں اپنے بھی اور PTI کے بھی, نواز شریف صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ان کے بہت سے غم اور ایسے راز ہیں جو وہ بتانا نہیں چاہتے, بتانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے, اور ایسے بیان میاں صاحب بڑی دفعہ دہرا چکے ہیں, ہر بار 2017 میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسے کون سے راز ہیں جو زخم بن کر ان کے دل کے اوپر دل کو چھلنی کر رہے ہیں؟ عوام تو شدت سے جاننا چاہتی ہے, تھوڑا سا اگر آپ پریڈکٹ کر سکیں. میرے خیال میں تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ نواز شریف زیادہ بور ہے یا شہباز شریف زیادہ بور ہے, کیونکہ دونوں ایک ہی بات جو ہے وہ اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ اب وہ باتوں میں ان کی جو ہے وہ کوئی سپارک ہی نہیں رہا. اگر نواز شریف صاحب کی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ فوج نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انہیں 50 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, انہیں اپنی بات کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ پھر جب ڈیل کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انہیں وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا اور نہیں بن سکے یا جس وجہ سے وہ نہیں بن سکے, پھر آپ دیکھیے اس کے بعد آپ نے کتنا کیا آپ زندگی میں اور کیا اچیو کرنا ہے. 3 دفعہ آپ اس ملک میں پرائم منسٹر رہ گئے ہیں, اس سے پہلے آپ 3 دفعہ چیف منسٹر رہ گئے ہیں, آپ کے بھائی چیف منسٹر رہ گئے ہیں. So there should be enough of it. You have money ample enough to آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. تو آپ اس سے بھی بعد بھی اگر آپ ڈر ہی رہے ہیں اور آپ خوف کا شکار ہے اور تنہائی کا شکار ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ آپ وہ باتیں نہیں بتا سکتے جو آپ بتانا چاہتے ہیں, تو پھر تو آپ سے ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک جانب آپ کو نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کے لیے اور ان کی بہنوں کے لیے ڈیل کی افواہیں سر توڑ ہم دیکھ رہے ہیں, گونج رہی ہیں؟ بیرسٹر سیف کہتے ہیں جناب کے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے, حکومت ڈینائی کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تمام تر ریلیف جو ہے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو مجھے ذاتی طور پہ تو لگتا ہے کہ یہ ڈیل سے زیادہ اسکیم کا حصہ ہے. پاکستان میں چونکہ ادارے بڑے کمزور ہیں اور ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ یہ فلانا ڈیل ہوگی یا ضمانت اگر ہو بھی جائے تو آپ نے دیکھا ہی کہ عدالت نے ابھی حکم دیا ملاقات کا اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو اٹھا کے پھینک دیا اور اسد کیسر, عمر ایوب, بن نور ملاقات تک نہیں ہونے دی. تو جہاں عدالتیں اتنی اپنی اتھارٹی کھو چکی ہوں وہاں پہ انصاف مل بھی جائے تو لوگ شخص ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ باتیں اور افواہیں ہوتی ہیں. بٹ ان مائی ویو یہ ڈیل سے زیادہ اسکیم ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ اگر بہنیں اور بھابھی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے سیاست کرنے کے لیے تو اس کے نتیجے میں شاید گروپنگ ہو جائے PTI کے اندر, اور اگر گروپنگ ہو جائے گی تو ہم زیادہ تقسیم دکھا سکیں گے PTI کی. تو آئی تھنک اسکیم جو ہے وہ زیادہ مجھے نظر آتی ہے, ڈیل مجھے کم نظر آتی ہے. بالکل صحیح. جہاں تک آپ نے بیرسٹر سیف کا ذکر کیا ہے, دیکھیں سیف از لائک اے بردر ٹو می, اور میں بہت ہی مطلب پرانے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ میری نظر میں وہ بڑا کریڈیبل آدمی ہے اور وہ کبھی بھی ایسے ہلکی بات جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے. سو اگر سیف کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ہو رہی ہے اور ان ہو رہی ہے جو کہ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں, آئی تھنک آپ سیف کی بات کو پھینک تو نہیں سکتے. He is someone you can't take lightly.
صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. آپ کا ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب کی. ظاہری بات ہے امریکہ میں جو بھی حکومت بنائے گا اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا پاکستان میں بھی ضرور پڑتا ہے. میرے ساتھ موجود ہوں گے عباس تابش صاحب، امریکی صحافی ہیں، نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ عباس صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ بات تو کلیئر ہے کہ سوئنگ سٹیٹس کے رزلٹ سے یہ ثابت ہوگا کہ کمیلا یا پھر ٹرمپ کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہے گا، لیکن سرویز آن گراؤنڈ کیا بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت جو امریکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشنز اس وقت امریکہ میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہاں پہ جو یہاں کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ اس وقت فلی چارجڈ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو یہاں کی امریکی اشرافیہ ہے وہ بھی اس میں خاصا اپنا رول اور کردار ادا کر رہی ہے. اور اس وقت بیسیکلی جو تمام جو کنسنٹریشن ہے وہ سوئنگ سٹیٹس کے اوپر ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک امریکی سروے جاری کیا گیا ہے جس میں سے 7 سوئنگ سٹیٹس میں سے جو ٹرمپ ہیں انہیں معمولی برتری حاصل ہے کیملا پر، اور 2 سٹیٹس میں واضح برتری حاصل ہے کیملا کو. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ سٹیٹ ہے جو اس وقت تعین کرے گی کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر حلف کون اٹھائے گا، وہ ہے پینسلوینیا. کیونکہ اس کے ووٹ تقریباً 19 الیکٹورل کالج ووٹس ہیں اس کے، اور یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں اس وقت اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو جو لاسٹ سروے آیا ہے اس میں دونوں کے مطابق 47% اور 47% دونوں امیدوار بالکل نیک ٹو نیک چل رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو بیسیکلی تو تمام جو بلو سٹیٹس تھیں جو اس سے پہلے بائیڈن نے جیتی، اور اگر ہم جب ٹرمپ جیتے تو اس وقت یہ تینوں سوئنگ سٹیٹس جو تھیں وسکانسن، پینسلوینیا اور مشیگن، یہ 3 سٹیٹس ایسی تھیں جو پہلے ٹرمپ نے جیتی اور وہ وائٹ ہاؤس کے میں جا کے انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ بائیڈن نے ان پہ ریوائیو کیا. لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مقابلہ بہت سخت ہے، اور جتنے بھی اس وقت پولز آ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی حتمی طور پر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس وقت کون جیتے گا. لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ امریکن معاشرہ، یہاں کے ووٹرز، اور اس وقت امریکہ میں جو الیکشن ہو رہا ہے یہ تاریخ کا ایک سب سے چارج الیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، فلسطین کے معاملے پر بہت ساری میجورٹی ہے امریکنز کی، جو اب بھی ریلیز کے اندر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ بھی ٹرمپ یا کمیلا جاتے ہیں احتجاج ہوتا ہے. اس ایشو کو لے کے دونوں ہی متفق اپنے پوائنٹس کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس معاملے پر بھی اسرائیل کی حمایت کرنے پہ کچھ ووٹس ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. بیسیکلی جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہے مسلمانوں کے جو اس وقت لیڈران ہیں، اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ خاصے متحرک نظر آتے ہیں. اور اس وجہ سے جب بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی پالیسی کوئی زیادہ واضح نہیں تھی، انہوں نے کوئی بھی کھل کر بیان نہیں دیا. لیکن جب سے کیملا آئی انہوں نے حتیٰ کہ آپ اسے ڈبل گیم کہیں یا جو بھی کہیں، انہوں نے اسرائیل کی سائڈ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی حد تک فلسطین کو بھی اپنے حق میں ان کے کچھ بیانات ہم نے دیکھے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو یہاں کا مسلم ووٹر تھا وہ اس وقت پریشر ڈال رہا ہے اس وقت پریشر گروپس پہ. ایون اشرافیہ جو یہاں پہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں پیسے لگا رہی ہے، اپنے پیسے کی ایک انوالومنٹ ہمیں اس الیکشن میں باقاعدہ نظر آ رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیز ہوں یا جلسے ہوں یا کارنر میٹنگز ہوں، ہر کوئی اپنے انداز میں جتنا ہو سکے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو اس لیے دونوں امیدوار، چونکہ جو گزشتہ روز جو ٹرمپ گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی سخت بیان دیا جو یہاں کے اس وقت جو تجزیہ نگاروں کی نظر میں ایک سخت بیان ہے اسرائیل کے خلاف، وہ ان کا کہنا تھا کہ اب اس جنگ کو مزید ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک پریشر ہے جو اس وقت مسلم کمیونٹی نے ان کے اوپر باقاعدہ کریٹ کیا ہے.
بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا عباس سالف صاحب. امید کرتے ہیں کہ جو آئے ٹرمپ آئے یا کمیلا آئے اس کے اثرات پاکستان کے لیے بہتر ہوں. مجھے دیجیے اجازت. اس پر مزید ہم کل کے پروگرام میں بھی بات کریں گے. اللہ حافظ.